کہ شیطان انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے، کہا بھائی برسیسا تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد ہے، اب میری خانقاہ میں جگہ نہیں ہے کسی کو کہ میں داخلہ دوں، ایڈمیشن دوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پہ رحم کریں۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو یہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کیا کیا، وہیں نماز کی نیت شروع کی اور گھنٹوں وہ کھڑے رہا قیام میں، گھنٹوں اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو برسیسا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا ارے بھائی تم تو جن کی ولایت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے تھے وہ کافر ہوئے نشے کی وجہ سے۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کا حوالہ سن لیں۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا، ٹھیک، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں 3 حوالے آپ کے لیے کافی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ 60,000 اس کے شاگرد ایسے تھے جو ہواؤں میں پرواز کرتے تھے، 60,000 ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھ کر حیرت کی، یا اللہ یہ کیا بڑا عابد ہے، کتنا بڑا عابد ہے، عبادت کرتا ہے۔ برسیسا کے متعلق فرشتے حیران تھے کہ یہ کتنا بڑا عابد ہے، اور فرشتوں کی زبان سے نکلا مولا برسیسا کتنا بڑا عابد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑو اسے، یہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ غور کیجئے، جس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں پرواز کرتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جلسے کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آج کل کے کسی مقرر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں اڑتے تھے، ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ جب شاگردوں کا یہ حال تھا، استاد کا کیا حال ہوگا؟ اور قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو کافر ہو کے مرے۔ اس سے ایک بات میں آپ کو یہاں عرض کر دوں، اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو اترانا نہیں، پتہ نہیں اتنی عبادت کروا کے بھی اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے، ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کا خیال کرتے رہنا، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ہر وقت ایمان، سب سے بڑی فکر یہی ہو کہ ایمان پر خاتمہ۔ ہمارے مرشد سرکار نور سید ابو الحسن احمد نوری مہروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات خدا نے مجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا، اس کے بعد بھی میری تمنا اس وقت ایک ہی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ سب کچھ ملا ہے مجھے، لیکن تمنا اس بات کی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان، اس لیے کہ اتنا کچھ پا کر بھی ایمان پر موت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے ایک بندہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے جنتیوں والے، حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، اور قدرت کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، آدمی بگڑ جاتا ہے اور جہنمیوں جیسا عمل کر کے مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک قدم میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جنتیوں جیسا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ ابھی رمضان شریف آئے گا تو جو نوجوان بچے چھوکرے مسجد آئیں گے تو جو 5 وقتہ نمازی وہ بڑے گھمنڈ سے کہیں گے یہ تو سیزن والے نمازی، ہم تو 5 وقتہ ہیں۔ نہ کبھی کسی پر طنز مت کرو، پتہ نہیں یار کو کس کی پسند آ جائے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پتہ نہیں کس کا کیا عمل پسند آ جائے۔ ارے کبھی کبھی کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت دے دی جاتی ہے، اور ہزاروں سال کے عابدوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا عبادت پر۔ بہرحال 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑتے تھے، قدرت نے یہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ فرشتے حیران ہوئے کافر کیسے ہوگا، یہ تو اپنی خانقاہ سے باہر قدم ہی نہیں نکالتا، تو یہ کافر کیسے ہوگا۔ ایسے میں فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے، کہا بھائی برسیسا تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد ہے، اب میری خانقاہ میں
جگہ نہیں ہے کسی کو کہ میں داخلہ دوں، ایڈمیشن دوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پہ رحم کریں، تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو یہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کیا کیا، وہیں نماز کی نیت شروع کی اور گھنٹوں وہ کھڑے رہا قیام میں، گھنٹوں اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو برسیسا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا ارے بھائی تم تو شاگرد بننے آئے تھے، لیکن تم تو ہم سے بڑے عابد ہو، ہم تو سوتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، تم تو کھڑے رہتے ہو، تو عبادت میں کھڑے ہی رہتے ہو، اور کیا خشوع و خضوع ہے بھائی آپ کا، کتنا خشوع و خضوع۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی جان آپ کا خشوع و خضوع کتنا ہے، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیطان کو موقع مل گیا۔ شیطان کی عادت ہے جیسے کو تیسا، شیطان کی عادت ہے جیسے کے پاس ویسا بن۔ ہمارے مراٹھی میں کہتے ہیں نا اپنے یہاں، سارکے کو وارکا وارکے کو ڈورکا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جیسے کو تیسا، وہی اس نے کہا میرے جیسی عبادت کرنا ہے، تو کہا ہاں کرنا ہے، تیری جیسی کرنا ہے۔ ایسی لذت والی خشوع و خضوع والی میرے پاس بھی نہیں، اتنا نیک بننے کے بعد میرے جیسی کرنا ہے۔ تو میرا ایک عیب ہے، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ایک گناہ ہو گیا تھا۔ تو جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور نادم ہو کر جب وہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے۔ برسیسا تم تو بے گناہ آدمی ہو نا، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس لیے تم کو وہ خشوع نہیں جو گناہ کے شرمندگی میں مجھے خشوع آتا ہے۔ کہا اچھا، تو کہا پھر مجھے بھی ایک گناہ کرنے سے کیا جائے، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا، میں بطور مفہوم یہ روایت پڑھا۔ اس نے کہا ایک گناہ اگر میں کروں گا اور مجھے بھی اتنی خشوع ملے گی، عبادت میں اتنا خشوع اور اتنا لطف آئے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ اور ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی، ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی کا، ایک گناہ کیا بگاڑے گا آدمی اتنا بڑا، جس کی ولایت کے ظاہری ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ایک گناہ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ سے بھی بچو، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، کبھی کبھی چھوٹے گناہ پوری بستی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی، اگر ٹھوکر لگتی ہے تو چھوٹے پتھروں سے لگتی۔ یہ جملہ میں نے اکثر اپنے قائد، اپنے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے سنا، کیا بات، کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی، چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی ہے۔ تو چھوٹے گناہ بہت برباد کرتے، اور چھوٹے گناہ کو جس نے چھوٹا سمجھ کے کیا وہی برباد ہوا، ورنہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ کس پہ پکڑ ہوگی، ہے کوئی بات، وقت ہوتا تو عرض کرتا، لیکن میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں۔ اس نے کہا میں نے بھی گناہ کرنا ہے، تو شیطان نے کہا چلو پھر کرو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کسی کو قتل کرو، مرڈر کر دو کسی کا۔ کہا نہیں یہ بہت بڑا ہے، یہ نہیں کرنا۔ کہا پھر کسی کے ساتھ زنا کرو۔ کہا یہ تو اور بڑا پاپ ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ کہا پھر ایک کام کرو، شراب پی لو۔ کہاں ایک کٹورا شراب پینے میں جاتا کیا ہے؟ تو کہا شراب ملے گی کہاں؟ بولے یہاں نہیں ملے گی، یہ تو تیری خانقاہ ہے، بہت عبادت کا ماحول ہے، یہاں پوتر ماحول، پاکیزہ ماحول ہے۔ کہا پھر کہا شراب لینے تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا شہر میں جائیں گے تو عزت جائے گی، تو کہا جنگل میں انتظام کروا دیں گے۔ برسیسا کو چپکے سے اکیلے نکلوایا، جو لوگوں سے ملاقات کرنے خانقاہ سے نہیں نکلتا تھا، آج وہ شراب خریدنے خانقاہ سے باہر جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا فریب۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ غور کیجئے، جس کو چھوٹا گناہ سمجھ کے جا رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ جنگل میں پہنچا، شیطان نے وہاں ایک اور خوبصورت عورت کو شیطان نے شراب بیچنے بٹھا دی۔ وہ تو جو چاہے کرے، بدماش ہے نا۔ پھر اس نے جب وہاں پہنچا تو دیکھا اتنی خوبصورت عورت اس میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عورت سے شراب لیا اور پیا، نشے میں دھت ہو گیا، تو اس عورت کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو۔ شیطان نے اس کے شوہر کو بتایا دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے۔ اس کا شوہر آیا، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ جس نے گناہ کو، قتل کو اور زنا کو برا کہہ رہا تھا، نشے میں مبتلا ہو کے وہ سب کچھ کیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ شیطان نے جا کے بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ سلامت، برسیسا کیسا ہے؟ کہا وہ تو آبرو ہے ہمارے ملک کی۔ کہا چلو ذرا دیکھو کیا کر رہا ہے۔ لا کر کے کھڑا کیا، رنگے ہاتھوں پکڑا دیا۔ قتل پڑا ہوا تھا، زنا کے آثار تھے اور شراب کے بھی آثار تھے۔ قاضی کو بلایا گیا، قاضی صاحب سے کہا گیا قاضی صاحب یہ بتائیے، اس پاپی جس نے ولایت کا چولا پہن کے لوگوں کو دھوکہ دیا، وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، قاتل بھی ہے، کیا سزا دیں؟ تو کہا پہلے اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے مارو تو یہ شراب کی سزا، کیونکہ کمارا ہے نا۔ پھر
کہا کہ قتل اور زنا کے جرم میں اب اس کو قتل کرو. ہاتھ پیر باندھ دیے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جا رہے تھے. اتنے میں پھر شیطان آیا انسانی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے برسیسا سچ کہوں تیری خانقاہ میں انسان بن کر آنے والا میں ہی تھا, تجھے شراب کے لیے جنگل تک لے جانے والا میں ہی تھا, قتل کروانے والا زنا کروانے والا میں ہی تھا, بادشاہ کے پاس جا کے چگلی کرنے والا بھی سب میں نے کیا ہے. اب تو قتل ہونے جا رہا ہے, بول بدنام ہو کے قتل ہوگا تو. رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ برسیزہ پاپی تھا پاپی تھا. ایک کام کر, میں تجھے موت سے بچا سکتا ہوں, نکل. پھر کیا ہوگا, پھر توبہ کرنا. توبہ کرنے کے بعد پہلے جتنا متقی کا تھا اس سے بڑھ کے متقی بننا. تو اس سے کیا ہوگا, کہ اس سے ہوگا یہ کہ تیرا پچھلا عیب چھپ جائے گا, اگلا عیب تیرا پچھلا عیب چھپ جائے گا, اور تیری اگلی خوبی اتنی غالب آ جائے گی کہ یہ تیرا گناہ لوگ بھول جائیں گے. برسیسا نے کہا کیا بہترین منصوبہ ہے, بہترین پلان ہے, اچھی آئیڈیا ہے, آئیڈیا بہت اچھا ہے. تو کہا کیا کرنا ہے, کہا میں بچا سکتا ہوں. کہا کیسے, کہا ایک بار مجھے سجدہ کر, مجھے سجدہ کر, میں تجھے بچا لوں گا. توبہ کرنا, پھر پہلے سے بڑھ کے نیک بننا. ولایت کے ولایت قائم رہے گی, نیکی کے ڈنکے ہی بجیں گے. توبہ تو کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے. اس نے کہا میں رسیوں میں جکڑا ہوں, میں کیسے تو تجھے سجدہ کروں. کہا کوئی بات نہیں, پورا سجدہ نہ کر, صرف میری طرف گردن کا اشارہ کر کے جھک جا, میں تیرا سجدہ قبول کر لوں گا. اس نے بچنے کے لیے سجدہ کیا, ہنستے ہوئے کہتا ہے اب تک تو تجھے صرف فاسق کو فاجر بنایا تھا, جا اب تجھے کافر بنا کے تیرا ایمان بھی چھین لیا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. فسق و فجور میں مرتا تو مغفرت کی امید تھی, لیکن اب تو کافر ہو کے مر رہا ہے. بزرگوں نے فرمایا دیکھو نشہ انسان کو بھی اتنے بڑے اللہ والے کہلانے والے کو کفر تک لے گیا. میرے بھائیوں نشے سے نکلو, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, صدق دل سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, دیکھو نیک بننے کے لیے نیکیوں کا ماحول کریٹ کرنا ضروری ہے, نیکوں کے ماحول سے جڑنا ضروری ہے. اگر آپ سنی دعوت اسلامی کے قریب آتے ہیں, تحریک سے جڑتے ہیں, ممرہ کی ہماری یہ برانچ اتنی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ, اور ممبئی کی سرزمین پہ اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے. اگر آپ بھی سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں تو آپ گناہوں کے ماحول سے نکل سکتے ہیں, برائیوں کے ماحول سے نکل سکتے ہیں, اپنی جوانی کو نیکیوں کے ماحول میں بہترین انجوائے کر سکتے ہیں. آئیے ہم سب سنی دعوت اسلامی سے جڑیں, دین کی خدمت کریں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کا انعام پا سکیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی بندے کی اصلاح کا سبب بنتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جنت میں 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا. 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک جگہ, اور دین کی خدمت چند لمحے کرنا ایک جگہ, اس کا بڑا اجر ہے, اس کا بڑا انعام ہے. آئیے اس طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں ہر قسم کے نشہ سے بچائے, اور اللہ ہمیں نشہ عشق رسول عطا فرما دے. اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.